جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے بیان رمضان کا. ناظرین، انسان کو خطا کا پتلا کہا جاتا ہے، یعنی انسان سے مختلف گناہ سرزد ہوتے ہیں، خطائیں سرزد ہوتی ہیں نادانستہ طور پہ. میں دانستہ گناہوں کی بات نہیں کر رہا، نادانستہ طور پہ جہاں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ کچھ دنیاوی لذتوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کچھ مالی فوائد کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ جذبات کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال آپ سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ ہمیشہ کھولا، اور یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، خاص طور پہ انسان کے لیے، کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، اور وہ صدق دل سے، یعنی سب سے پہلے تو اپنے کیے پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اور آگے کبھی نہ کرنے کا، یعنی وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا ہے یا ایسے کوئی اور گناہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ، مصمم ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے، ہاتھ اپنے بلند کر کے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت یا معافی کی دعا کرتا ہے، تو اسے توبہ کہتے ہیں. یعنی ایک انسان تائب ہو جائے، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور نہ صرف ان سے باز آئے بلکہ ان پہ نادم ہو. کیونکہ ناظرین، جب تک انسان گناہوں پہ نادم رہتا ہے نا، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. جس دن آپ اپنے گناہوں سے آپ کی ندامت ختم ہو جائے گی، اس دن سمجھ لیں کہ اب آپ پھر کبھی آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. بہرحال ناظرین، اپنے آج کے اس پروگرام میں بیان رمضان میں ہم بات کریں گے توبہ کے حوالے سے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہمارے سب کے، آپ کے ہر دل عزیز جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم شجاع بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. تو دعائیں چاہیے سر آپ کی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بہت اچھی تمہید آپ نے پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس وقت سب سے زیادہ اسی موضوع کی ضرورت ہے، تو اسی نسبت سے آج کلام کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اور وہ آخری عشرہ بھی نصف کم و بیش مکمل ہوا چاہتا ہے، اور اب چند ہی ایام اور چند ہی راتیں ہمارے پاس باقی ہیں. یہ وہ آخری عشرہ کے جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور جبریل امین کی وہ دعائے ضرر کہیں، بد دعا کہیں، اس کو بھی ذہن میں لے کر آئی جب انہوں نے یہ کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. موقع ہے ہمارے پاس. کتنے لوگ رمضان شریف سے پہلے چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. کتنے رمضان میں چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. میرا اور آپ کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے، لیکن مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کبھی کبھی تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. اتنا مبارک مہینہ سجا ہوا ہے لیکن لوگ غفلت کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے. اللہ تو پکار رہا ہے، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ. توبہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا لغوی مفہوم ہے پلٹ آنا، اس کا لغوی مفہوم ہے لوٹ آنا. اصل میں توبہ کیا ہے؟ بندہ گناہ کو چھوڑ کر فرما برداری اور اطاعت کی روش کی طرف آ جائے. یہ توبہ کہنا فقط کافی نہیں، کہنے کے لیے الفاظ بھی استعمال کرنے ہیں، دعائیہ کلمات بھی ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کے کلمات کا اہتمام بھی کرنا ہے. لیکن اصل توبہ ہے پلٹ آنے کا نام، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جانے کا نام. جیسے ابھی ذکر ہوا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سارے کے سارے انسان خطا کے پتلے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی فرماتے کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو گناہ ہو جانا غلط بات تو ہے،
لیکن بڑا مسئلہ نہیں. گناہ کے بعد اڑ جانا یہ شیطنت ہے, شیطان کا طرز عمل, اور گناہ کے بعد غافل رہنا, ندامت کا نہ ہونا, پلٹ نہ آنا اللہ کی طرف, یہ ہے جو خطرناک مسئلہ ہے. ورنہ حضور فرمانے علیہ السلام کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں, بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو. اللہ اکبر, ایسا پاک ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی, بندہ سچی توبہ لے کر آئے تو قرآن میں سورہ فرقان کے آخر میں آتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. جو سچی توبہ لائے, واقعتاً پلٹ آئے, واقعتاً لوٹ آئے, اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. پھر اللہ فرماتا ہے, قرآن کی بہت امید افزا آیت ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, اے میرے نبی علیہ السلام میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی, اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہاں اس کے لیے پلٹنا ہوگا, اس لیے اگلی آیت میں آتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, ارے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف, پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو, اس کی فرما برداری اختیار کر لو. اور توبہ کسی وقت بھی کی جا سکتی, دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. ہاں قبولیت کے اوقات ہوتے, افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, قدر کی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے, فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے, تکمیل قرآن کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے, کعبے پہ پہلے نظر پڑے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے یقیناً. البتہ پکارا جس وقت جائے اللہ سنتا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اے میرے نبی علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. کس قدر شیورٹی ہے, اللہ فرمانا جب پکارتا ہے میں سنتا ہوں. ہاں آگے شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان تو رکھیں. تو اللہ کہتے ہیں میرا حکم تو مانو, مجھ پر ایمان تو رکھو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. کرونا وائرس سے پورا عالم پریشان ہوا, ہم بھی آج پریشان ہیں. آپ کیفیت ذرا دیکھ لیں, تاجر بھی پریشان ہیں, مسجد والے بھی پریشان ہیں, حکمران بھی پریشان ہیں, عوام بھی پریشان ہیں. اللہ نے ہلا تو دیا, اللہ نے اوقات تو دکھا دی, لیکن غور طلب بات ہے کہ دل نرم ہوئے کہ نہیں. رمضان جیسے مہینے میں بھی دل نرم ہوئے کہ نہیں, اللہ کی طرف ہم نے پلٹنے کی کوشش کی کہ نہیں, یہ آنسو اللہ کے حضور بہانے کی کوشش کی کہ نہیں. اللہ کو 2 قطرے پسند ہیں, یا خون کا قطرہ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہوئے بہ جائے, یا وہ خوف کا قطرہ جو بندے کی آنکھ سے آنسو اس کا بہ جائے. کیا ہم اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں, کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں, کیا ہمارا رمضان اس کا جو کلوزنگ معاملہ ہے, جو اختتام ہو رہا ہے وہ بہترین ہوگا, کیا شوال میں ہم بہترین ہوں گے, کیا ہم گناہوں سے بچ جانے والے ہوں گے. خدا کے بندو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ راتیں باقی ہیں, طاق راتیں 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, اس میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ وقت شاید پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی ملے نہ ملے. لوٹ آئیے اللہ کی طرف, پلٹ آئیے اللہ کی طرف. اور سچی اور پکی توبہ انفرادی سطح پر بھی ہے, اجتماعی سطح پر بھی ہے. ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے, 27 شب میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے دین پر عمل اور اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد, یہ ہماری اجتماعی توبہ ہے. اور انفرادی سطح پر اللہ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا, حقوق العباد کی کوتاہیاں تو بندوں سے معافی مانگنا یہ بھی ضروری ہے. یہ کریں گے تو اللہ کی شان کریمی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے گا. اللہ تو پکار رہا ہے, ہم جواب دے رہے ہیں کہ نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو عطا کرنے کو تیار, ہمیں جواب دینا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے, اللہ کی طرف رجوع کی توفیق دے, گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اطاعت والی زندگی کی طرف آنے کی توفیق دے. روزہ اسی کی مشق کرا رہا ہے کہ حلال چھوڑ رہے ہیں بھائی, حرام کو گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. شجاع بھائی, اب سب سے پہلا سوال جو ہے نا بڑا اہم, انسان گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, صدقے دل سے توبہ کر رہا ہے, لیکن اب ایک لالچ آ گئی دل میں کہ گناہ کر بھی لو, توبہ سے تو معاف ہو جانے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے صدقے دل سے توبہ کرے گا اس کو معاف کر دوں گا. سر اس شخص کے لیے کیا حکم ہے, یعنی لیکن دونوں کام, توبہ صدقے دل سے کرتا ہے لیکن پھر گناہ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ توبہ کر لوں گا اللہ تعالیٰ سے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جب آپ دیکھتے ہیں نا ہم نے بہت ساری کریمز بنائی جاتی, اگر ہاتھ جل جائے تو ہاں کریم لگا لو, کریم لگا لیتے. اچھا یہ کریم اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہاتھ جلاؤ اور کریم لگاؤ, یہ کریم اس لیے بنائی گئی کہ اگر ہاتھ جل جائے تو کریم لگا لینا. تو اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو, مایوس نہ ہو.
بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ گناہ کرو 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 اور توبہ کرو, یہ نہیں کہا جا رہا. میرے خیال سے بات کلیئر ہو گئی ہے. اور ایک اور بات سوچیں, بندہ یہ سوچے یار میں کر لوں پھر میں نیک بن جاؤں گا, میں کر لوں, یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں معاف رکھے, اللہ اپنے زبان میں رکھے. یہ حرکت کرنے کے دوران اگر موت آ گئی, اس گناہ کرنے کے دوران موت آ گئی, تو معافی کی مہلت کب ملے گی؟ اللہ اکبر. تو بچنا چاہیے. ہو جائے توبہ کر لو بھائی, لیکن یہ نہیں کہ یار چلو میں کر لیتا ہوں, میں کرنے لگا, میں اس کو قتل کرتا ہوں, میں اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں, میں اس کا مال ہڑپ کرتا ہوں, میں اس کی جائیداد ہڑپ کرتا ہوں, پھر میں توبہ کر لوں گا. اور اس کے دوران اگر موت آ گئی, یہ بھی ڈر رہنا چاہیے. ہو جائے گناہ توبہ کر لو, لیکن یہ نہیں کہ میں کر لوں پھر میں توبہ کروں, میں کروں اور پھر میں توبہ کروں. یہ رویہ درست نہیں ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہو گیا گناہ تو توبہ کر لو, دروازہ کھلا ہوا ہے اس کا. لیکن دانستہ طور پہ اس دانستہ گناہ طور کو پہ دوبارہ نہ کیا جائے. جی جی. کیونکہ ایک بات عرض کروں, ایک حکایت ہے, معذرت آپ کی بات قطع ہوتی ہے. ایک حکایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے نا, تو کہا بالکل اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو کہا کہ اچھا پہاڑ سے چھلانگ لگا لیں, اللہ تعالیٰ بچا لے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ دیکھو بیٹا, اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان کے لیے بنایا ہے, نہ کہ میں اللہ کا امتحان لوں, اللہ اکبر, نہ کہ میں اللہ کا امتحان لوں. اللہ اکبر. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, وہ بچانے والا ہے, لیکن میں چھلانگ لگا کر اس کا امتحان لوں, یہ بات درست نہیں. بات درست نہیں. اچھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے, کسی کے حق میں برا کر دینا, کسی کی غیبت کر دینا, کسی کو نقصان پہنچا دینا. اللہ اکبر. کیا صرف ان کی توبہ کافی ہوگی یا وہ جو نقصان پہنچایا گیا اس کی تلافی بھی کرنی جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے آپ نے ایسا حساس مسئلہ پیش کیا ہے کہ ہمارے اچھے خاصے بھلے لوگ بھی اس پہ توجہ نہیں کرتے. یہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس, تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کا روپیہ پیسہ نہ. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ مفلس کی ڈیفینیشن ہی نہیں حضور کی نگاہوں میں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, بڑی بڑی عبادات, عمرے, نفل وغیرہ, صدقہ خیرات سب کچھ لے کر آئے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اس حال میں کہ کسی کو مارا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی جائیداد ہڑپ کی ہوگی, کسی کی چوری کی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی. ان حقوق العباد کی کوتاہیوں کے ساتھ آئے گا, دربار لگے گا اور کل کوئی کرنسی نہیں چلے گی سوائے اعمال کے. اللہ حکم دے گا لگاؤ ان کے معاملات کے دربار میں پیش کرو, تو وہ سارے جو حق تلفی والے لوگ ہوں گے جن کی حق تلفی کی گئی, اس کی نیکیاں لے کر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی. نماز, زکوٰۃ, عمرہ, حج, صدقہ ختم. کچھ اور حقدار کھڑوں گے, اللہ گالی دی تھی, اللہ غیبت کی تھی, اللہ برا بھلا کہا تھا, اللہ چوری کی تھی, اللہ مال لوٹا تھا. اللہ کہے گا ان کے گناہوں کو لو اور اس کے نام اعمال میں ڈالو اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کرو. خدا کی قسم کل روپیہ پیسہ کچھ کام نہیں ہے, صرف اعمال کی کرنسی ہوگی. اب جو آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو خالی توبہ کرنا کافی ہوگا, جی نہیں. توبہ تو کی اللہ کی حدود, معاملہ درست کرنا ہے بندے سے. ماں باپ کا دل دکھایا, ماں باپ سے معافی مانگے, اور ماں باپ تو معاف کر دیں گے. بیوی کے ساتھ زیادتی کی معافی مانگ لو, پڑوسی یا رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کی معافی مانگ لو. اور کسی کا مال دبایا ہوا ہے, قرضہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو, کسی کی جائیداد ہڑپ کی, کسی بہن بیٹی کا وراثت میں حصہ مار لیا, کسی کا مال تم نے لوٹا ہوا ہے, بھائی لوٹانا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا, یہ معاملہ درست نہیں ہوگا. تو حقوق العباد میں کوتاہی جو ہو گئی, اس میں مالی جو معاملات ہیں ان کو درست کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو خیر بہت سے سوالات آپ کو پتہ شجاع صاحب آپ کی اس میں رہ جاتے ہیں. بہرحال بہت پھر بھی سیر حاصل گفتگو اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا. عمل کی توفیق. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر بہت تشریف لائے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. مانگنے والوں کی ہر دعا